بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر 114 اور آخرت پر ایمان ایک انقلابی عقیدہ ہے، یہ ہیڈنگ ہے آج کا، اور آج کا یہ چوتھا ویلاگ ہے۔ ناظرین، معارف القرآن کتاب کا نام ہے، جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک اس میں ڈیٹیل ہے، اور پارہ اول سے پارہ تیسرا اور رکوع 8 ہیں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، پیج ہے 114 اور ہمارا ہیڈنگ ہے آج کا، آخرت پر ایمان ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے سب میں اہم جز ہے کہ مقتضائے ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے، اور اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کا کایا پلٹ کر رکھ دی، اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، اور جو عقیدہ توحید و رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام شرح میں مشترک اور متفق علیہ چلا آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اس کی عیش و عشرت ان کا انتہائی مقصود ہے، اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کی حساب کتاب اور جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے، وہ جب جھوٹ سچ اور حلال و حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھے تو ان کو جرام سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حکومت کے تعزیری قوانین قطعاً انسداد جرائم اور اصلاح اخلاق کے لیے کافی نہیں، عادی مجرم تو ان سزاؤں کے عادی ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی شریف انسان اگر تعزیری سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو ترک بھی کرے تو اس حد تک کہ اس کو حکومت کی دار و گیر کا خطرہ ہو، خلوتوں میں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں، اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عیش و عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابند کا توق اپنے گلے میں ڈال دے؟ ہاں، وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یکساں ہو سکتی ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان کے پر پہرا چوکیداروں میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کی گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرات کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایمان کا مقابل شک و تردد۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت اس کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا بھی جائے، لیکن قرآن جس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، جس یقین کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اسے حاصل نہیں، اور وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اس کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی 5ویں آیت میں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ ناظرین، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ
ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا، جس میں بتانا ہے آیت کا اگلا حصہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔